بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین کے بہترین ناموں میں سے ایک نام الرب بھی ہے۔ الرب ربوبیت سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے وہ ذات جو ایک چیز یا ایک شے کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اور اس کی پرورش کرتے ہوئے اس انداز میں اس کی تربیت کرے کہ اسے مکمل درجے کمال تک پہنچا دے۔ الرب یعنی پالنے والا، الرب جو تصرف کلی کا مالک ہو، الرب جو ایک ہی وقت میں ایک ہی شے کی مختلف ضروریات کو بیک وقت پورا کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ نام ربوبیت کے مفہوم سے ماخوذ ہے، اور قرآن کریم میں جس قدر صفت ربوبیت میں الرب کے نام مبارک کا تذکرہ آیا ہے، کسی اور نام کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ایک ہی چیز یا ایک ہی شخص کو اس کی تربیت کے لوازم کے ساتھ اس کے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا نام صفت ربوبیت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایسی صفت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر غالب ہے۔ وہ ہر مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اسے احکام طبیعت و فطرت کے مطابق بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اسے پالتا ہے اور اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس مقام کی وہ مخلوق مستحق ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جمادات، نباتات، حیوانات، ناسوت، جبروت اور لاہوت کے ایسے ایسے عوالم ہیں، ایسی ایسی مخلوق ہیں جن کی پرورش کی ضروریات ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ بلکہ ایک درخت ہی کو آپ لے لیجئے، ایک ہی درخت کے اندر جڑ ہے، تنا ہے، چھلکا ہے، گودا ہے، پھول ہے، پھل ہیں، شاخ ہیں، چمک دمک ہے، تاثیر اور مزہ، شکل و صورت کے لحاظ سے ہزاروں ایسی ضروریات ہیں ایک درخت کی جن کا علم اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نہ سائنس سے پہلے اور نہ ہی سائنس کے بعد۔ وہی ہیں جو ان سب کی تربیت کرتا ہے، وہی ہے جو اس درخت کو قائم رکھتا ہے، وہی ہے جو اسے بڑھاتا ہے، وہی ہے جو اس مبارک درخت سے انسان، حیوان، جانداروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ علم ناسوت کو آپ لے لیجئے، ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کا دماغ، قلب اور روح کے جو احوال ہے وہ جدا گانا ہے۔ ہم ان کا نہ حصر کر سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں۔ لاکھوں طرح کی مچھلیاں سمندر میں موجود ہے، کروڑوں طرح کے جانور اس دنیا میں موجود ہے۔ لحظہ بلحظہ سائنس اپنے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے نئی نئی چیزوں تک پہنچتی ہے، ان کی کھوج لگاتی ہے، اور نئی چیز پرانی چیز کے مقابلے میں بالکل جدا گنا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کھوجیں جو لگتی ہیں، یہ کس بنیاد پر؟ یہ ساری چیزیں جو انوینٹ ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے آتی ہے، ان کی تربیت کون کرتا ہے، انہیں کون پالتا ہے؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، انسان کی معرفت کا آغاز صفت ربوبیت سے ہوتا ہے کہ وہ جانے اس کا رب کون ہے، وہ جانے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ جانے کہ اس کائنات کو صرف پیدا کر کے اس ذات مبارک نے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کائنات کی بقا کے جتنے لوازم ہو سکتے ہیں ان لوازم کو کیسے اس نے پیدا کیا، اور کیسے اس دنیا میں وہ اپنے جلوے کو برقرار رکھتا ہے۔ جب بندہ رب کی صفت ربوبیت پر غور کرتا ہے تو الوہیت کے عرفان اس پر کھلتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 مراتب کو اللہ نے بیان فرمایا۔ کہہ دیجئے
میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو سارے لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس۔ جب یہ دو صفتیں انسان کو سمجھ میں آ جائے تو اسے یہ مفہوم ضرور سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کس کی عبادت کرنا ہے، اور اس رب نے اپنی عبادت کے لیے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ آپ انبیاء کرام کی دعاؤں میں دیکھ لیجئے، یہی وہ اسم پاک ہے جو دعا اور خطاب میں زیادہ تر مستعمل ہے۔ انبیاء کرام لفظ رب سے دعا کیا کرتے تھے، یا انبیاء کرام کے علاوہ تمام ایسی ادعیہ اور دعائیں جن میں نعمت، رحمت، غفران کا ذکر ہے، وہ رب کے لفظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا یہ مبارک نام 960 سے زیادہ مقامات پر وارد ہے، کہیں اضافت کے ساتھ، کہیں اضافت کے بغیر۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے کہیں اضافت کے ساتھ ذکر بھی کر دیا تو اس سے مراد جس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا رب ھذا البیت، اس گھر کا رب، رب ھذا البلد، اس شہر کو پالنے والا، اس کی تربیت کرنے والا رب، رب الشعرا، رب الناس، رب العرش، رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، رب المشرقین و رب المغربین، سارے مشرق اور سارے مغرب کا رب، جسے اللہ نے دو جہتوں سے تعبیر کیا، رب المشارق والمغارب، رب السماوات والارض، ربکم و رب آبائکم، تمہارا رب تمہارے سارے آبا اور اجداد کا رب۔ تو ایک ایک طرف اللہ ایک ایک صفت جو اللہ رب العالمین نے اضافت کے ساتھ ذکر فرمائی ہے، غور کرتے جائیں کہ کن کن خصائص اور حقائق کو اللہ نے ان شرف اضافت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بناؤں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے بارے میں تصور کروں کہ وہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہی تو ساری چیزوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اس سے آگے بڑھیے اور تربیت کے ان اسلوب پر غور کیجئے جو اللہ نے رب کی لفظ کی اضافت کے ساتھ ذکر کیا۔ آیات ربی، میرے رب کی آیتیں، کلمات ربی، میرے رب کے کلمات، رسول ربی، میرے رب کے رسل، کتاب رب کا ذکر فرمایا، عذاب رب کا، رحمت رب کا، رزق رب کا، خراج رب کا، حمد رب کا، نعمت رب کا، آلاء رب کا، برکات رب کا، جنود رب کا، اور بطش رب کا یعنی اللہ کی پکڑ کا۔ یہ کیسے الفاظ ہے، ہر ایک لفظ اپنے اندر جدا گانا معنی رکھتا ہے۔ دعوت، ہدایت، رجوع، رغبت، استقرار اور انسانی زندگی کے انتہا کے یہ وہ مدارج ہیں جو جود ربوبیت سے پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پھل رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے بہت ہی بابرکت ناموں میں سے ایک نام الرب ہے، جو اس کے ربوبیت کی بہت عظیم دلیل ہے۔ اور ربوبیت ہی وہی چیز ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان کے معدہ، جگر، قلب، دماغ، اعضاء، احشاء، اعصاب و عظام کو جداگانہ کیفیات سے پال رہی ہے۔ روح کو الوہیت سے اور قلب کو ربوبیت سے غذا پہنچتی ہے۔ مادی اور غیر مادی جتنی بھی قوتیں ہیں، روحی اور جسمانی جتنی بھی طاقتیں ہیں، ان کی مختلف تاثیرات یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ مگر افسوس ہے اس انسان پر کہ اپنے رب سے وہ غافل ہے،
وہ جانتا ہی نہیں کہ اسے پیدا کس نے کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اگر جانتا بھی ہے تو اس سے منہ موڑنا چاہتا ہے اپنے تکبر کی بنیاد پر، اپنے عناد کی بنیاد پر، جبکہ اس کی فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میری ذات کے پیچھے کوئی ذات ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے، جو مجھے پالتی ہے اور جو میرے احوال کو درست کرتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انبیاء کرام کی دعاؤں میں الرب کا جو ذکر ملتا ہے اس کی غالباً وجہ ہی یہی ہے کہ تمام مطالب کو انبیاء کرام صفت ربوبیت کی طرف لوٹاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں دیکھ لیجئے، جب ان سے گناہ یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی سرزد ہو گئی، جن پر اللہ نے انہیں معاف بھی کیا، تو انہوں نے کن الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لگایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ظلم ہو چکا ہے، اور اگر ابھی ظلم سے تو نجات نہ دے تو کوئی نجات نہیں دے گا۔ تو انسان فطری طور پر ایسی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اسے بھلائی اور خیر کی امید ہوتی ہے، اور اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ ذات مجھے عطا نہ کرے تو پھر کوئی ذات نہیں، اسے کہتے ہیں رب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں ہے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اے اللہ مجھے مبارک جگہ میں اتار دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی سب سے بہتر منزل عطا کرنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے رب ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے یا میرے والدین پر عطا کی ہے، میں ان نعمتوں کا استشعار کر سکوں، ان نعمتوں کو یاد کر سکوں اور ان نعمتوں کی بنیاد پر تیرا شکر ادا کر سکوں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا میں ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے تو اپنے پاس سے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی وارد ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب جس طریقے سے تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، تو ہی ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں تیری مدد کے بغیر تصور نہیں ہے کہ میری کامیابی ہو سکے، توفنی مسلمن، مجھے اس حال میں اٹھا کہ میں مسلمان رہوں، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں میرا شمار کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں دعائیں ہیں جس میں صفت رب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت ہی عظیم دعا ہے، اور طواف میں خاص طور پر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افضل مقام پر، افضل عبادت کے اندر اس افضل ترین دعا کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس مبارک نام الرب کے ساتھ اپنی محبت کو پیدا کرے، اس رب کو جانے جو اس کا خالق ہے، اس کے والد، اس کی والدہ اور اس کی پوری دنیا کا خالق ہے، جو اس کے گھر کا خالق ہے، اس کے شہر کا خالق ہے، اس کے ملک کا خالق ہے، اور اس سے بڑھ کر آسمان اور زمین کا خالق ہے، جو اسے روزی دینے والا ہے۔ اگر وہ زمین کی طرف دیکھے اور زمین سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو اسے اس زمین سے اسے اگا کر دینے والا ہے۔
آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور اس سے بارش کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے برسات برسانے والا ہے۔ وہ رب العالمین ذل و نور کا خالق ہے، جو روح اور مادے کا خالق ہے، جس کی صفت و ثنا میں صرف اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو رب العالمین ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس مبارک نام کے ساتھ اپنی محبت کو پیدا کرنا اور اپنی دعاؤں میں اس نام کے ذریعے سے وسیلہ لگانا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔